أشرقت نفسي بنور من فؤادي. نکاح میں اور لڑکی والوں کی طرف سے کوئی دعوت طعام نکاح کے موقع پر نہیں. اس سے ایک تیسرا نتیجہ خود بخود نکل آیا. بارات کی لعنت کی نفی ہو گئی. میں کس دھڑلے سے لعنت کہہ رہا ہوں اس کو. یہ وہ شے ہے جس کا کوئی ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بلکہ عربی میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. بارات. اور جب سے وہ جوش بلی آبادی کی کتاب آئی تھی یادوں کی بارات، مجھے تو اس لفظ بارات سے انتہائی نفرت ہو چکی. بھائی نکاح مسجد میں ہونا ہے، لڑکی والے لڑکے والے جمع ہو گئے، اب نکاح ہو گیا، اپنے اپنے گھروں کو جاؤ. اب لڑکی کی رخصتی وہ بھی ہم نے ایک رسم علیحدہ بنا لی ہے. رخصتی کے وقت بھی کیا کچھ ہوگا. لیکن رخصتی حضرت فاطمہ کی کیسے ہوئی تھی؟ پہلی بات تو یہ کہ حضرت علی کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، وہ فقراء صحابہ میں سے تھے. ایک انصاری صحابی نے انہیں ایک حجرہ دیا، اس میں حضرت فاطمہ ودا ہو کر گئیں، لیکن حضور ہی کے گھر کی مستورات جا کر چھوڑ آئی. وہاں پر کوئی لڑکے والوں کی طرف سے یا خود لڑکا بھی نہیں آیا، کیونکہ کچھ لوگ آئیں گے تو کچھ نہ کچھ تقریب تو کرنی پڑے گی. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر پر آئیں اور آپ انہیں نہ ٹھنڈا گرم کچھ نہ کھلائیں، اور گرم ہوگا تو چائے ہوگی تو کچھ نہ کچھ تو اس کے ساتھ ہوگا. وہ ہوتے 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 وہی چیز بڑھتے ہوئے ایک پوری رسم بن جائے گی اور ایک پوری دعوت بن جائے گی. تو بارات کا کوئی تصور اسلام میں نہیں. نمبر 3، جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں. یہ خالص ہندوانہ پس منظر ہے ہمارا. ان کے ہاں جہیز کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ لڑکی کا وراثت میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں. وارث صرف لڑکے ہوتے، بلکہ ان کے ہاں راجپوتوں میں اور ہمارے ہاں بھی جاگیرداروں میں روایت یہ کہ بیٹوں میں بھی تقسیم نہیں ہوتا. تقسیم تو در ہو کر تو وہ تو اتنی چھوٹی سی ملکیت رہ جائے گی، پھر ان کا روب کہاں رہے گا، دبدبا کہاں رہے گا. 100 مربع وہ 2 بیٹوں میں 50-50 ہو گئے، ان کے 4 بیٹے ہو گئے، کیا رہ گیا؟ اب وہ ٹور کہاں رہے گی، وہ شان کہاں رہے گی؟ تو صرف بڑا بیٹا وارث، باقی سب اس کے کمی کاری. اور لڑکیوں کے لیے تو کوئی سوال ہی نہیں کہ کوئی وراثت ہو. لہذا جب وہ گھر سے رخصت کرتے تھے تو اس گھر سے رخصت کرتے ہوئے کچھ دے دلا دیتے تھے، اور اسے کیا کہتے تھے؟ دان دہیج. یہ خیرات ہے جو ہم دے رہے ہیں، ورنہ لڑکی کا حق کوئی نہیں. یہ ہے پس منظر. اور چونکہ عام طور پر یہ شہر جیسے کراچی جیسے تھوڑا ہی ہوتا تھے، چھوٹے چھوٹے بستیاں گاؤں ہیں، اور ہندوؤں میں بھی رواج یہ ہے کہ دور شادی کرو، قریب یہ منع کرو. لہذا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا ہے اور وہاں جہیز سے لدے پھندے مال غنیمت لے کر واپس آنا ہے، اور راستے میں چوری چکاری ڈاکے کا خطرہ ہے، لہذا جتھا لے کر جاؤ. یہ بارات ہے. یہ جنج جو ہے، یہ بارات یہ اس لیے جتھا جائے تاکہ جو مال غنیمت وہاں سے لانا ہے اس کی حفاظت کا بندوبست ہو جائے. اسلام میں کوئی جہیز نہیں، قطعاً کوئی جہیز. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد.